اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 151۔ جس طرح سے ہم نے تمہارے بیچ میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ہماری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وزڈم سکھاتا ہے، اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ Just as we have sent among you a messenger from yourselves, reciting to you our verses and purifying you and teaching you the book and the wisdom and teaching you that which you did not know۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک احسان جو پوری ہیومینٹی پہ، پورے انسانیت پہ کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ اس سے پہلے قبلے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر کمپلیٹ کر دوں، اپنا احسان جو ہے وہ تمہارے اوپر پورا کر دوں، جیسا کہ ہم نے، یعنی میرا ایک احسان، بڑا احسان، میری ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے بیچ میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے تھا، کہیں باہر سے نہیں آیا تھا۔ اس کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں، یعنی جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ تو مکے اور عرب کے لوگ ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، اور سیکنڈری پوری دنیا کے انسان، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں، اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ اصل سیکھنا ہے۔ وہ کام اگر ہم کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو ہم ان کے طریقے پہ ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے طریقے سے الگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ تو رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کر تم کو سناتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ کیا آپ رسول کا کام کر رہے ہیں؟ رسول کا جو طریقہ تھا اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کیا؟ اور پڑھ کے سنانے میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو سمجھا بھی دینا، چونکہ وہاں جب پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگ سمجھتے تھے، چونکہ ان کی لینگویج عربک تھی۔ اب یہاں نہیں ہے تو ان کو بتانا، اور آیتیں پڑھ کے سنانے کے بعد وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے دلوں کی، تمہارے اخلاق، تم کو پاک صاف کرتے ہیں، تمہارے دلوں کی گندگی نکالتے ہیں، تمہارے کیریکٹر کی گندگی ختم کرتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، شرک کی، بدعت کی، جیلسی کی، حسد کی، کینے کی، ان تمام چیزوں سے تم کو پاک کرتے ہیں۔
تمہارے جو غلط آئیڈیاز ہیں تمہارے دماغ میں جو اللہ اور اس کے رسول سے الگ ہیں ان کو دور کرتے ہیں. یعنی تم کو ایک پیوریفائڈ انسان بنا رہے ہیں کس ذریعے سے؟ اس کتاب کو پڑھ کر کے. گویا کہ دنیا میں کوئی انسان پیوریفائڈ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کتاب کے ذریعے اس کی صفائی اور پاکی نہ کی جائے. اب ہم سوچتے ہیں نا کہ بولتے ہیں فلاں آدمی کو بہت میں نے سمجھایا سمجھتا نہیں ہے، بچے ہمارے صحیح نہیں ہوئے، میں نے بہت کوشش کی. آپ نے کوشش تو کی، طریقہ غلط اختیار کیا، میتھڈ غلط اختیار کیا. وہ میتھڈ یہ ہے، اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کو دنیا کا امام اور لیڈر بنا دیا. اور جب پاک صاف کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک پڑھ کے سمجھا دینا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے اس کی تعلیم دینا، اس کی گہرائی میں جانا، اس کا مطلب بتانا، اس کا مفہوم سمجھانا. یہ بالکل الگ چیز ہے، اور یہ چیز بغیر تزکیہ کے نہیں ہو سکتی. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے، کتنی بھی اچھی چیز ہے. مثال کے طور پہ بالکل پیور دودھ ہے آپ کے پاس یا شہد ہے، سب سے بہترین چیز. آپ اس کو لے آ کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں تو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ وہ چیز باقی رہے گی یا گندی ہو جائے گی؟ فائدہ کرے گی یا نقصان دہ ہو جائے گی؟ ہم بولتے ہیں نا فلاں عالم ہو کے ایسا کر رہا ہے، فلاں جان کے ایسا کر رہا ہے، بولتے ہیں نا. یہ یہی وجہ ہے کہ دل صاف نہیں ہوا اور اس میں قرآن ڈال دیا، حدیث ڈال دیا، تو اب کیا ہوا؟ بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ جیسے شہد کو، دودھ کو آپ نے لے جا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالنا. تو پہلے کیا کرنا؟ اس کی صفائی کرنا، دل کی صفائی، گندگی سے پاک جب ہو جائے تب اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. اب کتاب کی بات بتائیں گے. ایک اور مثال لیجئے. ہم کسی کو بولتے ہیں نماز پڑھو بھائی، اپنے بچے سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوست سے، نہیں پڑھتا. وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کے دل کی صفائی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ گندگی اندر ہے. جب تک وہ دور نہیں ہوگی تب تک یہ کتاب ڈالیں گے آپ تو اندر نہیں جائے گی. اب ایک چیز پہلے سے بھری ہوئی ہے، اس میں کچھ ڈالیں گے تو وہ اندر رہے گی یا باہر چلی آئے گی؟ باہر چلی آئے گی. حکمت کیا چیز ہے کہ انسان جو جانتا ہے اچھی بات اس پر عمل کرنا شروع کر دے، قرآن اور حدیث کی بات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل شروع کر دے. اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور وہ باتیں تم کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اب سوچئے اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہم بھی کیا ہوتے؟ کسی مندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، اور کیا کرتے تھے؟ اسی طرح سے دوسروں کے پیروں میں، چرنوں میں جا کے پڑھ رہے ہوتے. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ کیا صحیح ہے اور جو ہم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. تو اس سے ہمیں، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے کہ کسی کو بھی اگر خود کو اگر سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، بنانا ہے تو یہ کتاب ہے. اس کو جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا وہ بالکل پیوریفائڈ ہو جائے گا اور اتنا پاک صاف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا قیامت کے دن اور اپنی جنت میں اس کو داخل فرما دے گا. اور اگر کسی اور کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے تو اسی کے ذریعے سے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.